میری عزیز بہنوں، یہ بات تو طے ہے کہ جو ایونٹ، جو موقع، جو دن، جو تہوار جتنی زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اسی قدر زیادہ اس کے استقبال کی تیاری بھی کی جاتی ہے۔ مثلاً شادی، بیاہ، عید یا دوسرے خوشی کے موقع وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ اب اگر ہم رمضان کے استقبال کی بات کرتے ہیں تو یہ حقیقت بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جب تک ہم ماہ رمضان کی اہمیت و فضیلت کا دل سے اعتراف نہیں کریں گے، جب تک اس کے بے شمار اور گوناگون فوائد و ثمرات کو اپنے احساس اور شعور کا حصہ نہیں بنائیں گے، اس وقت تک نہ ہم اس کا استقبال کر پائیں گے اس کے مقام و مرتبے کی مناسبت سے، اور نہ ہی اس کے استقبال کی تیاری کر پائیں گے اس کے شایان شان، اور نتیجتاً رمضان المبارک سے بھی اس طرح سے فیض یاب نہیں ہو سکیں گے جیسا کہ فیض یاب ہونے کا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ دیکھیں کہ بے شک یہ رمضان کی اہمیت و فضیلت ہی کا احساس عظیم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک سے پہلے شعبان المعظم ہی میں نہ صرف خود اس کے استقبال کی تیاریوں میں لگ جاتے، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اندر بھی اس کا جوش و جذبہ اور ایکسائٹمنٹ بیدار کرتے۔ مجمع الزوائد میں ہے کہ شعبان المعظم میں ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے باقاعدہ خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تمہارے درمیان رمضان جیسا بابرکت مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لیتے ہیں، گناہ معاف فرماتے ہیں، دعائیں قبول کرتے ہیں۔ وہ یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری رغبت، چاہت اور جوش و خروش کو دیکھ کر فرشتوں پر فخر کرتے ہیں۔ مزید فرمایا پس تم بھی اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کو بھلائی دکھلاؤ، بے شک وہ بڑا ہی بدبخت ہے جو رمضان میں اللہ کی رحمت سے محروم رہ گیا۔ تصور کریں میری عزیز بہنوں، کتنی سعادتیں، کتنی خوشخبریاں ہیں جو رمضان کے ساتھ وابستہ ہیں، اور پھر کون ہے ہم میں سے جو اللہ کی رحمتوں کی آغوش میں آ جانے کو، سمٹ جانے کو تیاری نہ ہو؟ کون ہے ہم میں سے جو اتنا نڈر اور بے پاک ہو کہ جسے اپنے کردہ نہ کردہ گناہوں کی معافی کی حاجت ہی نہ ہو، پرواہ ہی نہ ہو؟ اور پھر کون ہے ہم میں سے ایسا بھی جسے اپنے دعاؤں کی قبولیت کی حرص و طمع نہ ہو؟ سوچیں میری عزیز بہنوں، دل سے سوچیں، دل و نظر میں بٹھائیں، پھر سوچیں، پھر سوچیں، اور سوچتے رہیں جب تک کہ ہمارے اندر بھی رمضان المبارک کے لیے وہی رغبت، وہی چاہت اور ویسا ہی جوش و خروش پیدا نہ ہو جائے جیسا کہ صحابہ کرام کے اندر تھا، اور جسے دیکھ کر اللہ رحمان و رحیم ہمارا بھی تذکرہ کیے بغیر نہ رہے فرشتوں کے مابین، جیسے کہ صحابہ کا کیا کرتا تھا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے اتباع میں ہم بھی بھلائی دکھلائیں اپنی طرف سے اپنے رب کریم کو، ہم بھی کوشش کریں استقبال کی رمضان المبارک کے ویسے ہی خوشی اور سرور سے سرشاری کے ساتھ اور ویسی ہی تیاری کے ساتھ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم استقبال کیا کرتے تھے۔ ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے مہینوں کی بہ نسبت شعبان کی زیادہ حفاظت فرماتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کی تاریخیں باقاعدہ یاد رکھنے کا زیادہ اہتمام کرتے، بلکہ رمضان کی تیاری میں شعبان ہی میں کثرت سے روزے بھی رکھتے، جیسا کہ بخاری مسلم میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی مہینے میں شعبان سے زیادہ نفلی روزے رکھتے ہوں،
تاہم ترمذی کی روایت کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ممانعت فرمائی کہ جب نصف شعبان گزر جائے تو روزے نہ رکھو۔ اور بخاری مسلم میں ہے، ہاں مگر وہ شخص جو پہلے سے ان میں سے بعض دنوں کا روزہ رکھتا ہو، تاکہ رمضان کے فرض روزوں کے لیے قوت و توانائی بحال رہے۔ گویا میری عزیز بہنوں، پورے انہماک، جوش و جذبے اور ولولے و بیتابی کے ساتھ رمضان المبارک کا انتظار بھی، اس کا استقبال بھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور آج اسی سنت کی تجدید میں یہ پروگرام ہم نے ارینج کیا ہے، تاکہ یہ بات ہمارے فکر و احساس کے اندر رچ بس جائے کہ رمضان المبارک کے ساتھ وابستہ ساری رحمتیں، ساری فضیلتیں، ساری خوشخبریاں انہی کا مقدر بنتی ہیں جو اس مہینے کی ویسے ہی قدر کرتے ہیں جیسا کہ اس کا حق ہے، اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کر کے دکھائی۔ دوسرے لفظوں میں، جو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مبارک نقوش پا پر چل کر، ان ٹائم پلاننگ کر کے پہلے ہی سے کمر بستہ ہو جاتے ہیں، تاکہ اس عظمت و فضیلت والے ماہ مبارک کی ایک ساتھ ایک گھڑی بھی ضائع نہ جائے۔